ناظرین، یہ پروگرام علامہ اقبال کی نظم مسجد کرتبہ کے بارے میں ہے، جس کی تشریح کے لیے میں نے افتخار احمد صاحب کو دعوت دی ہے۔ افتخار احمد صاحب اقبال کے مداح اور فالوور ہونے کے ساتھ ساتھ تاریخ اور قانون میں گہری دلچسپی رکھتے ہیں۔ اس ویڈیو کے لیے ہم نے اقبال کی شرح آفاق نظم مسجد کرتبہ کا انتخاب کیا ہے۔ افتخار صاحب، آپ سے گزارش ہے کہ اس نظم کے پس منظر کے مطابق مختصر تعارف پیش فرمائیں۔ شکریہ عابد صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نظم مسجد کرتبہ علامہ اقبال نے 1932 میں لندن میں ہونے والی تیسری گول میز کانفرنس میں شرکت سے واپس آتے ہوئے اسپین کے شہر کرتبہ میں قیام کے دوران لکھی تھی۔ اسپین کی حکومت نے مسجد میں اذان پر پابندی لگا رکھی تھی، لیکن اقبال نے اجازت لے کر مسجد میں اذان دی اور نماز پڑھی۔ اسپین میں مسلمانوں کے شاندار ماضی اور مسجد کرتبہ کی ویرانی سے اقبال رنجیدہ ہوئے، لیکن ان مسلمانوں کے اعلیٰ کردار اور جذبہ جہاد کی دل کھول کر داد دی جنہوں نے عظیم قربانیاں دے کر یورپ کے اس عظیم ملک میں اسلامی خلافت کو ممکن بنایا تھا۔ اس نظم کا سب سے نمایاں پہلو اس کے 7ویں بند میں سامنے آتا ہے، جس میں اقبال نے اسپین اور یورپ کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی ہے۔ ان عیسائیوں کو دعوت اسلام دینا اس لیے موزوں سمجھا کیونکہ یہ لوگ کئی صدیوں سے حق کی تلاش میں سرگرداں تھے۔ جیسے کہ جرمنی میں عیسائیوں کا رومن کیتھولک چرچ کے خلاف شدید احتجاج، فرانس میں بادشاہت کے خلاف عوامی انقلاب، اور اٹلی میں ہزاروں سال پرانی رومن امپائر کے خلاف کھڑے ہونا۔ اسپین میں مسلمانوں کے عروج اور زوال کا دور 711 سے 1492 تک تقریباً 800 سالوں پر پھیلا ہوا ہے۔ الاندلس پر مسلمانوں نے خلیفہ ولید بن عبد الملک کی خلافت میں افریقہ کے والی موسیٰ بن نصیر کے دور میں طارق بن زیاد کی کمان میں 711 میں حملہ کیا اور تقریباً 5 سے 7 سال کے عرصے میں پورے اسپین کو فتح کر لیا۔ الاندلس موجودہ ملک اسپین، پرتگال اور برٹش جبرالٹر پر مشتمل تھا۔ دریائے کبیر کے کنارے کرتبہ شہر کو مسلم اندلس کا دارالخلافہ بنایا گیا۔ اندلس میں اسلامی حکومت کا آغاز امارت کی صورت میں ہوا۔ اس دور میں امیر عبدالعزیز اور عبد الرحمن غفیقی نمایاں امیر تھے۔ عبد الرحمن اول نے اسپین میں بنو امیہ کی امارت کی بنیاد رکھی۔ اس کے بعد امارت خلافت میں تبدیل ہو گئی، جس کا دور 756 سے 1031 تک محیط ہے۔ عبد الرحمن سوئم کا دور خلافت کرتبہ کا سنہری دور مانا جاتا ہے۔ اس خلافت کا آخری مؤثر حکمران المنصور تھا۔ یہ دور سماجی انصاف، علمی، سائنسی، معاشی ترقی کے ساتھ ساتھ مذہبی رواداری کے لیے مشہور ہے۔ اس دور میں کرتبہ، اشبیلیہ اور غرناطہ کی یونیورسٹیاں، ثقافتی مراکز، لائبریریاں، باغات اور محلات پوری دنیا میں مشہور تھے۔ اسپین دنیا کا خوشحال ترین اور طاقتور ملک تھا، جہاں یورپ کے دوسرے ملکوں کے لوگ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے۔ تاریخ دانوں کے مطابق کرتبہ کی آبادی 5 لاکھ سے زائد، گھروں کی تعداد 1,13,000 سے زائد، مساجد 700 سے زائد، لائبریریاں 70 سے زائد، عوامی غسل خانے 300 سے زائد اور عام کتابوں کی بے شمار دکانیں تھیں، اور شہر کی گلیاں پکی تھیں۔ لیکن فتنہ اندلس یعنی خانہ جنگی اور باہمی انتشار کی وجہ سے یہ شاندار خلافت اپنے آخری دور میں ٹکڑوں میں بٹ گئی، جن کو طائفہ کہا جاتا تھا۔ یوں اسپین میں اسلامی حکومت طوائف الملوکی کا شکار ہو گئی۔ نتیجے میں
شمالی اندلس میں معمولی عیسائی قوتوں نے طاقتور ملوکیت کی شکل اختیار کی اور آہستہ آہستہ کمزور طائفوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ اسلامی ریاست کی سالمیت کو پہلا بڑا نقصان 1085 میں پہنچا جب شمالی عیسائی حکومت نے تلیتلا یعنی تولیڈو پر قبضہ کر لیا۔ سمندر پار شمالی افریقہ کے مرابطون کمانڈر یوسف بن تاشفین نے 1086 اور 1102 میں اسپین کو ایک بار اور متحد کر دیا، لیکن یہ ایک عارضی وقفہ ثابت ہوا۔ 1106 میں اس کے انتقال کے ساتھ طائفوں کی باہمی آویزشیں دوبارہ شروع ہو گئیں۔ بادشاہوں کی نااہلی نے پڑوسی عیسائی حکومتوں کو کمزور طائفوں پر قبضہ کرنے پر ابھارا۔ اس دور کو یورپی لٹریچر میں ری کانکوسٹا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ بالآخر 1492 میں عیسائی بادشاہ فرڈینینڈ اور ملکہ ایسابیلا کے ہاتھوں سقوط غرناطہ سے اندلس میں مسلمانوں کا 800 سالہ اقتدار ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ اس کے بعد عیسائی حکمرانوں کی سخت گیر اور پرتشدد پالیسی کے تحت مسلمانوں کو یا تو ملک بدر ہونے یا عیسائی بننے پر مجبور کر دیا گیا یا پھر انہیں قتل عام کے ذریعے ختم کر دیا گیا۔ دنیا کی تاریخ کے بالعموم اور اسلامی تاریخ کے بالخصوص اس عظیم المیے کو کئی مسلمان شاعروں نے اپنی شاعری کا موضوع بنایا ہے۔ ان میں ایک نمایاں نام عبد المجید ابن بدرون کا ہے۔ یہ شاعر موجودہ ملک پرتگال میں واقع طائفہ بیڈا جوز کا رہنے والا تھا۔ اسپینش انکوزیشن نسلی تشدد، مذہبی منافرت اور عدم برداشت کی ایک ایسی پالیسی تھی جس کی مثال انسانی تاریخ میں ملنا مشکل ہے۔ اسپین سے اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کی تمام تر کوششوں کے باوجود مسجد قرطبہ ایسی شاندار نشانی ہے جو زبان حال سے مسلمانوں کے پرشکوہ دور اور ترقی یافتہ ماضی کی کہانی سنا رہی ہے۔ اقبال کے نزدیک یورپ میں عیسائی کیتھولک چرچ کے خلاف پروٹسٹنٹ بغاوت، فرانس میں بادشاہت کے خلاف عوامی انقلاب، اٹلی میں عوامی تبدیلی اور یورپی نشاط الثانیہ، یہ ساری تحریکیں مسلم اندلس دور میں اسلامی تعلیمات کے علمی بہاؤ کا نتیجہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اقبال نے اسپینش لوگوں کو ان کی گم شدہ میراث کو ری ڈسکور کر کے اس کے صحیح معنوں میں سمجھنے، اپنے ملک میں رائج کرنے اور دوسری قوموں کی رہنمائی کرنے کی ترغیب دی ہے۔ اسلام کی آفاقیت اور نوع انسانی کی حتمی منزل ہونے کے حوالے سے اقبال کا یقین ایک اور جگہ یوں ظاہر ہوتا ہے: ہر کجا بینی جہانے رنگ و بو، آنکھ از خاکش بروید آرزو، یا ز نور مصطفیٰ اورا باست، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ است۔ ماشاءاللہ، بہت خوب افتخار صاحب، آپ نے نہایت عمدہ انداز میں نظم کا پس منظر بیان کیا ہے اور اس کے ساتھ ہی ایک عجیب سی جستجو بھی پیدا کی ہے کہ اقبال نے اس نظم کے ذریعے اسپین کو بالخصوص اور یورپ کو بالعموم دعوت اسلام دی ہے۔ ناظرین، مجھے تو بے چینی سے 7ویں بند کے شروع ہونے کا انتظار رہے گا۔ اب میں ایک ایک کر کے شعر پڑھوں گا اور افتخار احمد صاحب اس کی حسب ضرورت مختصر یا مفصل تشریح بیان کریں گے۔ سلسلہ روز و شب نقش کرے ہاتھ ساتھ، سلسلہ روز و شب اصل حیات و ممات۔ یہ نظم اقبال کے کلام بال جبریل میں شامل ہے۔ اس نظم کے 8 بند ہیں اور ہر بند میں 8 شعر ہیں۔ وقت اور زمانے کے لیے اقبال نے اس نظم کے پہلے بند میں سلسلہ روز و شب کی اصطلاح استعمال کی ہے۔
زمانے کے مختلف فنکشنز کو واضح کرنے کے لیے اقبال نے کئی تشبیہات اور استعاروں سے مدد لی ہے۔ ہسپانیہ کی سرزمین اور مسجد قرطبہ کو دیکھ کر اقبال جس روحانی تجربے سے گزرا، اس میں سب سے نمایاں طاقت وقت اور زمانہ تھا۔ اسپین کی تاریخ اور مسلمانوں کے عروج و زوال سے مکمل آگاہی رکھنے کی وجہ سے یہ روحانی تجربہ اقبال کو اس پرانے دور میں لے گیا جہاں مسلمانوں کی مختلف سرگرمیاں اسے بصیرت کی آنکھ سے نظر آ رہی تھیں۔ زمانہ وقوع پذیر ہونے والے واقعات کو قلم بند کر لیتا ہے اور آنے والے لوگ ان واقعات کو پڑھ کر ماضی میں گزرے ہوئے لوگوں کے بارے میں اپنی رائے قائم کر سکتے ہیں۔ زمانے ہی سے حیات اور موت وجود میں آتی ہے۔ زمانہ جانداروں اور انسانوں کو وقت کے ساتھ ساتھ پہلے جوان کرتا ہے اور پھر ضعیف کر کے ختم کر دیتا ہے، اور یہ عمل بار بار دہرایا جاتا ہے۔ سلسلہ روز و شب تارے حریر دو رنگ، جس سے بناتی ہے ذات اپنی قبائے صفات۔ زمانے کو اقبال نے نہایت خوبصورت اور شاعرانہ انداز میں ایک ایسے ریشمی کپڑے سے تشبیہ دی ہے جو دن اور رات کے دو رنگے دھاگے سے مل کر بنا ہوا ہے، اور خالق نے اپنی ذات کو اسی کپڑے سے بنی ہوئی صفات کی قبا میں چھپایا ہوا ہے۔ سلسلہ روز و شب ساز ازل کی فغاں، جس سے دکھاتی ہے ذات زیر و بم ممکنات۔ اقبال نے اس بار زمانے کو ازل کے ساز کی پرسوز فریاد سے تشبیہ دی ہے۔ ساز کی صدا کے اتار چڑھاؤ کو ممکنات کی بلندی اور پستی سے تشبیہ دے کر کہا کہ قدرت قوموں کو کس قدر عروج دے سکتی ہے اور کس قدر زوال پذیر کر سکتی ہے، یہ حقیقت زمانے کے ساز کی آواز کے اتار چڑھاؤ سے ظاہر ہوتی ہے۔ تجھ کو پرکھتا ہے یہ، مجھ کو پرکھتا ہے یہ، سلسلہ روز و شب سے رفیع کائنات۔ زمانہ ایک نظم کہانی کا نام ہے، اور یہ ہر انسان اور قوم کو اپنے معیار پر پرکھتی ہے۔ جو انسان اور قوم اس کے معیار پر پورا اترتا ہے، یہ اسے اپنی داستان میں جگہ دیتی ہے، اور جو اس کے معیار پر پورا نہ اترے، یہ اسے نظر انداز کر دیتی ہے۔ تو ہو اگر کم معیار، میں ہوں اگر کم معیار، موت ہے تیری برات، موت ہے میری برات۔ زمانے کی بے اعتنائی اور بے نیازی کا تجزیہ کر کے اقبال نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ اگر کوئی شخص یا قوم زمانے کی چال کو سمجھ کر اس کا ساتھ دینے کی صلاحیت سے آری ہے، تو اس کا نام زمانہ اپنی کتاب میں نہیں لکھے گا۔ یوں وہ قوم آنے والوں کے لیے نسیم منسیہ ہو جائے گی اور ماضی کے اتھاہ اندھیروں میں گم ہو جائے گی۔ تیرے شب و روز کی اور حقیقت ہے کیا، ایک زمانے کی رو جس میں نہ دن ہے نہ رات۔ خالق کے رازوں تک رسائی حاصل کر کے اس کے سامنے اس کا فخریہ انکشاف کرتے ہوئے مکالمہ ہے کہ یہ شب و روز کا سلسلہ تو نے انسانوں کے لیے تخلیق کیا ہے، در حقیقت یہ دن رات کا سلسلہ ایک ایسے مجرد نظام اوقات کا حصہ ہے جس میں کوئی دن رات نہیں، ایک زمانے کی رو ہے جو اپنی تخلیق سے آج تک چلی آ رہی ہے اور ہمیشہ چلتی رہے گی۔ آنی و فانی تمام
موزہ ہے ہنر، کار جہاں بے ثبات، کار جہاں بے ثبات۔ اس مقام پر اقبال نے بظاہر زمانے کی طاقت کے سامنے ہار مان لی ہے اور افسوس سے کہا کہ سلسلہ روز و شب کی تند رفتاری اور تباہ خیزی کے سامنے انسان بے بس اور مجبور ہے، اور دنیا میں کیا جانے والا بڑے سے بڑا کام بھی ناپائیدار ہے۔ اول و آخر فنا، باطن و ظاہر فنا، نقش کہن ہو کے نو، منزل آخر فنا۔ اس تباہ خیزی کو مزید نمایاں کرتے ہوئے کہا کہ اول و آخر، ظاہر و باطن سب فنا ہو جاتے ہیں، کوئی پرانا نقش ہو یا نیا، سب کے سب تباہ ہو کر مٹ جاتے ہیں۔ جس طرح نئی اور پرانی ساری تخلیقات فنا ہو چکی ہیں، اسی طرح موجودہ مادی اور غیر مرئی تخلیقات نے بھی فنا ہو جانا ہے۔ فنا کے حوالے سے کسی چیز کا نیا یا پرانا ہونا کوئی حیثیت نہیں رکھتا، ہر ایک تخلیق کی آخری منزل اس کا مٹ جانا ہے۔ ناظرین، آپ نے سنا کہ اقبال نے زمانے کی تباہ کاریوں اور افراد و اقوام کو نیست و نابود کرنے کی صلاحیت کو کس قدر شدت سے محسوس کیا ہے، اور اس کے ٹھہراؤ کی بجائے اس کی تندی اور تیز رفتاری کو پہچانا ہے۔ آئیے اب ہم اس کے دوسرے بند کی طرف چلتے ہیں، جس میں اقبال نے وقت کی طاقت کے مد مقابل ایک اور قوت کا ذکر کیا ہے جو زمانے کی تباہی کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کرتے ہے مگر اس نقش میں رنگ ثبات دوام، جس کو کیا ہو کسی مرد خدا نے تمام۔ دوسرے بند میں اقبال نے زمانے کی طاقت کے مقابلے میں ایک دوسری طاقت کو نمایاں کیا ہے، اور وہ عشق کی طاقت ہے۔ دوسرے الفاظ میں وقت اور زمانہ بربادی اور فنا کی طاقت ہے، جبکہ عشق زندگی اور دوام کی علامت ہے۔ عشق کے لیے بھی اقبال نے کئی تشبیہات، تلمیحات اور استعاروں کا استعمال کیا ہے۔ مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ، عشق ہے اصل حیات، موت ہے اس پر حرام۔ وقت کی فنا خیزی کے عام اصول سے استثناء کی کئی ایک کیفیات کا ذکر کیا ہے کہ وہ نقش جسے کسی مرد خدا نے مکمل کیا ہو، اس میں ہمیشہ باقی رہنے کا رنگ پایا جاتا ہے، جیسا کہ مسجد کرتبہ جو کہ 8ویں صدی میں تعمیر کی گئی اور اب تک زمانے کی دست برد سے محفوظ ہے۔ تند و سبک سیر ہے گرچہ زمانے کی رو، عشق خود ایک سیل ہے، سیل کو لیتا ہے تھام۔ مسجد کرتبہ کی مثال لے کر اقبال نے اس کی پائیداری کی وجہ یہ بتائی کہ کیونکہ مرد خدا کا عمل عشق کی حرارت سے وقوع پذیر ہوتا ہے اور عشق زندگی کی بنیاد اور اساس ہے، اس لیے اس پر موت نہیں آ سکتی، اور یوں عشق کی حرارت سے بنا ہوا نقش بھی مکمل تباہی سے محفوظ رہتا ہے۔ وقت اور عشق کا تقابل کرتے ہوئے اقبال نے اس شعر میں کہا کہ بلا شبہ زمانے کی رو ایک سیلاب کی طاقت اور تیزی رکھتی ہے، لیکن کیونکہ عشق بھی ایک سیلاب ہے، لہٰذا یہ وقت کے سیلاب کو روک لیتا ہے۔ یوں تباہ کن سیلاب ثبات کے سیلاب کے سامنے تباہی پھیلانے میں ناکام رہتا ہے۔ عشق کی تقویم میں عصر رواں کے سوا اور زمانے بھی ہیں جن کا نہیں کوئی نام۔ جس طرح زمانہ اور وقت
کئی قسم کا ہے، جیسے اثر رواں اور مجرد وقت۔ اسی طرح عشق بھی کئی اقسام رکھتا ہے جن کے کوئی مخصوص نام تو نہیں، البتہ اقبال نے چند نام گنوائے۔ عشق دم جبرائیل، عشق دل مصطفیٰ، عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام۔ عشق دم جبرائیل سے مراد جبرائیل علیہ السلام کی اللہ کی اطاعت میں سرعت اور مستعدی ہے۔ اللہ تعالیٰ پیغمبروں اور نبیوں تک اپنے پیغام کی ترسیل کے لیے جو اعتماد جبرائیل علیہ السلام پر کرتا ہے وہ جبرائیل کے اللہ سے عشق کی علامت اور مثال ہے۔ عشق دل مصطفیٰ سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ ترین ظرف کی طرف اشارہ ہے کہ وہ قرآن جس کو پہاڑ بھی برداشت نہ کر پاتے، اس کلام کو اپنے دل میں سمویا اور برداشت کیا۔ یہ حقیقت ہے کہ اس پیغام کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کوئی بھی شخصیت موصول نہ کر سکتی تھی اور نہ ہی اپنے دل پر برداشت کر سکتی تھی۔ عشق خدا کا رسول سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ سے عشق ہے۔ اللہ کے آخری نبی نے اپنی زندگی کا ایک ایک پل کلمہ حق کی سربلندی کے لیے وقف کر دیا، اور تمام تر تکالیف اور مشکلات کے باوجود دنیا میں اللہ کے دین کو تمام ادیان پر غالب کر کے اپنے سچا عاشق ہونے کا ثبوت پیش کر دیا۔ عشق خدا کا کلام کا مطلب قرآن مجید ہے، جو اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے ایسی محبت کا تحفہ ہے جو دنیا و آخرت کی فلاح کا سبب ہے۔ قرآن اپنے ماننے والوں کو دنیا کا رہنما بنا دیتا ہے۔ عشق کی مستی سے ہے پے کرے گل تابناک، عشق ہے صحبائے خام، عشق ہے کاس الکرام۔ عشق کی مستی سے انسان میں چمک اور حرارت ہے۔ عشق وہ انگور ہے جس سے شراب بنتی ہے، اور عشق شراب رکھنے والا احترام والا برتن ہے۔ شوق اور لگن کے بغیر انسان بے مقصد ہے، جبکہ مقصد سے لگن اور شوق انسان کو خلق خدا کے لیے مفید اور نفع بخش بناتے ہیں، جس کو اقبال نے روشنی اور تابناکی سے تشبیہ دی ہے۔ اپنی بات کو مزید واضح کرتے ہوئے ایک طرف عشق کو شراب پیدا کرنے والی جنس اور دوسری طرف شراب کشید کرنے والے برتن سے تشبیہ دی ہے۔ عشق سے مراد وہ مستی اور نشہ ہے جس کے پینے سے انسان محض مٹی کے پتلے سے بلند ہو کر مینارہ نور بن جاتا ہے۔ عشق فقیہ حرم، عشق امیر جنود، عشق ہے ابن السبیل، اس کے ہزاروں مقام۔ عشق حرم کا فقیہ ہے اور عشق لشکروں کا کمانڈر ہے۔ عشق وہ مسافر ہے جس کے بے شمار مقامات ہیں۔ عشق فقیہ حرم سے مراد وہ علم اور عالم ہے جو گہری تحقیق اور دقیق مطالعہ سے بنتا ہے۔ ایسا عالم اپنے یقین کی وجہ سے بے باک ماہر قانون بنتا ہے، جو فیصلہ کرتے ہوئے اللہ کے علاوہ کسی سے متاثر نہیں ہوتا۔ عشق امیر جنود سے مراد ایسا دور اندیش اور بہادر فوجی کمانڈر ہے جس کی ضرب فتح و نصرت سے امکنار ہوتی ہے۔ عشق کو مسافر سے تشبیہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ ایک جگہ رکتا نہیں بلکہ متحرک ہونے کی وجہ سے مختلف جگہوں پر قیام پذیر ہوتا ہے۔ عشق کے مضراب سے نغمہ تار حیات، عشق سے نور حیات، عشق سے نار حیات،
عشق کے مضراب سے زندگی کے تار کا نغمہ چھڑتا ہے۔ عشق سے زندگی روشن ہے اور عشق سے زندگی میں حرارت ہے۔ عام زندگی کو یہاں پر ایک ایسے ساز سے تشبیہ دی گئی ہے جس میں سے حسین نغمے کی تخلیق کے لیے عشق کا مضراب درکار ہے۔ دوسرے لفظوں میں کامیاب اور بامقصد زندگی لگن، عشق اور شوق ہی سے ممکن ہو سکتی ہے۔ عشق سے ہی زندگی میں سکون اور آرام ہے، جبکہ عشق ہی کی بدولت زندگی میں گرم جوشی، ولولہ اور حرارت ہو سکتی ہے۔ خواتین و حضرات، آپ نے ملاحظہ کیا کہ عشق جو مجموعہ ہے اللہ سے محبت کی مستی میں ڈوب کر دیوانہ وار اپنے مقصد کی لگن میں کھو کر اپنی دھن میں محو سفر رہنے کا، اور اس کے نتیجے میں وہ بڑے بڑے کام کر جانے کا جو رہتی دنیا تک یاد رکھے جائیں اور زمانے کی تند و تیز اور تباہ خیز موجوں کے تھپیڑوں سے محفوظ رہ جائیں۔ اسی محبت الہی اور عشق مصطفیٰ سے سرشار پروانوں نے جب اسپین کا رخ کیا تو وہاں کی تمام فتوحات اور مسلمانوں کے کارہائے نمایاں کی علامت کے طور پر علامہ نے مسجد قرطبہ کو مخاطب کر کے تیسرے بند میں کہا ہے: اے حرم قرطبہ، عشق سے تیرا وجود، عشق ہے سراپا دوام جس میں نہیں رفت بود۔ اس بند میں اقبال نے مسجد سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے مسجد قرطبہ، تیری تخلیق عشق کی بنیاد پر ہوئی ہے جس کو ثبات حاصل ہے۔ اسپین میں غلبہ دین کی علامت مسجد قرطبہ ہے، جس کی تعمیر کے پیچھے مسلمانوں کا جذبہ جہاد، اللہ کی حاکمیت کا شوق اور اعلیٰ کلمت الحق کا مقصد کار فرما ہے۔ آفاقی اصول کے مطابق عشق لافانی ہے، اسی وجہ سے تمہارے وجود کو پائیداری کا رنگ حاصل۔ رنگ ہو یا خشت و سنگ، چنگ ہو یا حرف و صوت، معجزہ فن کی ہے خون جگر سے نمود۔ محنت شاقہ کے بغیر اینٹ اور پتھر کی شاندار عمارت یا خوبصورت کلام اور آواز سے سجا ہوا نغمہ ممکن نہیں۔ عرب سے دور جنوبی یورپ میں عظیم مسجد کی تعمیر کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والوں کو خراج تحسین پیش کیا کہ انہوں نے ناممکن امر کو اپنے خون جگر سے ممکن کر دکھایا۔ قطرۂ خون جگر سل کو بناتا ہے دل، خون جگر سے صدا سوز و سرور و سرود۔ ایک عام سا پتھر خون جگر کے ایک قطرے سے دل بن جاتا ہے، اور اس دل میں اٹھنے والی صدا کو سوز، شادمانی اور نغمہ بنانے کے لیے مزید خون جگر کی ضرورت پڑتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں اعلیٰ کارکردگی کے لیے مسلسل اور شدید محنت درکار ہوتی ہے۔ تیری نوا دل فروز، میری نوا سینہ سوز، تجھ سے دلوں کا حضور، مجھ سے دلوں کی قشود۔ اے حرم قرطبہ، جس طرح تو خون جگر اور بے شمار قربانیوں سے بنی ہے، اس لیے تیری فضا دلوں کو روشن کرنے کا سبب بنتی ہے، اسی طرح میری شاعری میں بھی خون جگر شامل ہے، اس لیے میرے کلام سے لوگوں کے سینوں میں زندگی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ مطلب یہ کہ مسجد قرطبہ اور میرا کلام دونوں مایوس دلوں میں امید کی شمع روشن کرتے ہیں۔ تیری وجہ سے لوگوں کے دلوں کو ایمان کی یکسوئی حاصل ہوتی ہے، اور میری شاعری ان کے دلوں کو میدان عمل میں اترنے کے لیے ابھارتی ہے۔ عرش معلیٰ سے کم سینہ آدم نہیں، گرچہ کف خاک کی حد ہے سپہر کبود۔
اگلے دو شعروں میں اقبال نے انسان کی عظمت اور فرشتوں پر ان کی فضیلت کا ذکر کیا ہے۔ پہلے شعر میں اقبال کہتا ہے کہ اگرچہ مٹی کے انسان کی رسائی انسانی آنکھ سے نظر آنے والے نیلے آسمان سے آگے نہیں، جبکہ اس کا سینہ یعنی دل عرش معلیٰ سے کم نہیں۔ اگرچہ انسان جسمانی طور پر آسمانوں کی حدود میں بند ہے، لیکن کیونکہ اس کا دل اللہ کا مقام ہے، اس لیے وہ عرش معلیٰ سے کم نہیں، جو بظاہر نظر آنے والے نیلگون آسمان سے اتنا آگے ہے کہ جس کا تصور بھی ممکن نہیں، اور یوں انسان فرشتوں پر فضیلت رکھتا ہے۔ پیکر نوری کو ہے سجدہ میسر تو کیا، اس کو میسر نہیں سوز و گداز سجود۔ اگلے شعر میں فرشتوں کا انسانوں سے تقابل کرتے ہوئے مزید کہا کہ اگرچہ ان کو مسلسل تسبیح و ثناء کرنے کے لحاظ سے بظاہر انسان پر برتری نظر آتی ہے، لیکن در حقیقت ان کو انسان جیسا محبت کرنے کا سوز و گداز حاصل نہیں، اس لیے وہ اللہ کے لیے اس تڑپ اور عشق سے محروم ہیں جو صرف اور صرف انسان ہی کو ودیت کی گئی ہے۔ یوں انسان ہر لحاظ سے فرشتوں پر افضل ہے۔ کافر ہندی ہوں میں، دیکھ میرا ذوق و شوق، دل میں صلاۃ و درود، لب پہ صلاۃ و درود۔ اے مسجد کرتبہ، اگرچہ میں اپنے علاقائی پس منظر، بود و باش اور شکل و صورت کے لحاظ سے روایتی مسلمانوں کی طرح نہیں لگتا، بلکہ ہندوستانی ہوں اور ہندوستانی لگتا ہوں، لیکن میرے دل اور زبان کو دیکھو تو ان پر صلاۃ و درود جاری ہے۔ اس شعر میں اقبال نے ہندوستانی مسلمانوں کی اسلام سے محبت اور سربلندی کی تڑپ کو واضح کیا ہے۔ شوق میری لے میں ہے، شوق میری نے میں ہے، نغمہ اللہ ہو میرے رگ و پے میں ہے۔ اپنے شوق اور محبت کو مزید واضح کرنے کے لیے اپنی قلبی کیفیت کو بتاتے ہوئے کہا کہ میری شاعری اور تحریر میں اسلام کا شوق بھرا ہوا ہے، اور میری رگ و پے سے محبت و معرفت کے نغمے پھوٹتے ہیں۔ میرے سر اور میرے ساز شوق ذوق سے لبریز ہیں، جبکہ اللہ ہو کا نغمہ میرے اندر سرایت کر چکا ہے۔ جیسا کہ آپ نے سنا کہ انسان کی عظمت اس کے محض ظاہری وجود سے نہیں ثابت ہوتی، بلکہ انسان عظیم تب بنتا ہے جب وہ اپنے خون جگر کو کام میں لا کر کوئی مقام حاصل کرتا ہے۔ جگر انسانی جسم میں خون بنانے والی فیکٹری ہے۔ اقبال کے مطابق یہ تازہ خون اگر کسی اعلیٰ مقصد میں لگ جائے تو کارآمد ورنہ بیکار ہے۔ اسی مضمون کو جاری رکھتے ہوئے علامہ فرماتے ہیں، تیرا جلال و جمال مرد خدا کی دلیل، وہ بھی جلیل و جمیل، تو بھی جلیل و جمیل۔ چوتھے بند میں اقبال نے دوبارہ مسجد کرتبہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تیرے روب اور خوبصورتی سے مرد خدا کی خوبصورتی اور اس کا روب ثابت ہوتا ہے۔ مرد خدا سے مراد وہ انسان ہیں جن کو یقینی محکم اور پختہ ایمان نے اس قدر نڈر، بہادر اور دل آویز بنا دیا کہ ان کو دیکھ کر منکر قوموں پر حق واضح ہو جاتا ہے۔ یہی حال مسجد کرتبہ کا ہے کہ اس کو دیکھنے والے پہ حق واضح ہو جاتا ہے۔ تیری بنا پائیدار، تیرے ستون بے شمار، شام کے صحرا میں ہو جیسے ہجوم نخیل۔ اس کی خوبصورتی کی مثال دیتے ہوئے اقبال نے اس کے ستونوں کو شام کے صحرا میں کھجوروں کے درختوں کے جھنڈ سے تشبیہ دی ہے، جو اس طرف اشارہ ہے
کہ تمہارے معماروں کے آباء و اجداد ان کا تعلق ملک شام سے تھا۔ تیرے در و بام پر وادی امن کا نور، تیرا مینار بلند جلوہ گہ جبرائیل۔ اے مسجد کرتبہ، تیرے در و دیوار پر وادی ایمن کی روشنی ہے اور تیرے بلند مینار پر جبرائیل آ کر جلوہ افروز ہوتے ہیں۔ مسجد کرتبہ کو علامہ اقبال کی طرف سے یہ زبردست خراج تحسین ہے۔ بلا شبہ اقبال نے مسجد کرتبہ کو اسلام کے دوسرے مقدس مقامات کی طرح ایک اعلیٰ و عرفہ مقام دیا ہے۔ یہ بات سب کو معلوم ہے کہ مسجد کرتبہ کا ایک مینار ہے۔ مٹ نہیں سکتا کبھی مرد مسلمان کے ہے، اس کی اذانوں سے فاش سر کلیم و خلیل۔ اگلے 5 شعروں میں اقبال نے مرد خدا کو جی بھر کے داد دی ہے۔ وہ کہتے ہیں، گو کہ عیسائیوں نے 1492 کے بعد مسلمانوں کو اندلس سے ختم کر دیا، اس کے باوجود اسلام ختم نہیں ہو سکتا، کیونکہ اسلام ہی سے عیسائی اور یہودی مذاہب کی تصدیق ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی منشا اور مقصد کو اسلام ہی پورا کرتا ہے۔ اس کی زمیں بے حدود، اس کا افق بے ثغور، اس کے سمندر کی موج دجلہ و دینوب و نیل۔ مرد مسلمان کی کوئی حد نہیں اور اس کا افق لامتناہی ہے۔ دنیا کے مختلف علاقوں میں بہنے والے دریا اس کے سمندر کی موجیں ہیں۔ دریائے دجلہ موجودہ ملک ترکی سے نکل کر عراق سے گزرتا ہوا خلیج فارس میں ملتا ہے۔ دریائے ڈینیوب یورپ کا دوسرا بڑا دریا ہے، جو جرمنی سے شروع ہو کر آسٹریا، سلویکیا، ہنگری، کرویشیا، سربیا، رومانیہ، بلغاریہ، مالڈووا اور یوکرین سے گزرتا ہوا بحر اسود میں ملتا ہے۔ اسی طرح سے دریائے نیل دنیا کا سب سے بڑا دریا ہے، جو افریقہ کے ملکوں تنزانیہ، یوگنڈا، روانڈا، برونڈی، کنشاسا، کینیا، ایتھیوپیا، ایریٹریا، سوڈان اور مصر سے گزر کر بحر روم میں گرتا ہے۔ ان دریاؤں کی جغرافیائی پوزیشن سے موجودہ 3 بڑے بر اعظم ایشیا، افریقہ اور یورپ مراد ہیں، جن کے بڑے حصوں پر مسلمانوں نے صدیوں تک حکومت کی ہے اور آج بھی ان میں اکثر علاقوں پر مسلمانوں کی حکومتیں قائم ہیں۔ اس کے زمانے عجیب، اس کے فسانے غریب، عہد کہن کو دیا اس نے پیام رحیل۔ اس کے زمانے عجیب اور اس کی داستانیں بھی مختلف ہیں، اور اس مرد مسلمان نے قدیم زمانے کے قافلے کو کوچ کرنے کا پیغام دیا، یعنی مسلمانوں نے قدیمی روایات کے برخلاف دنیا کو نیا پیغام دیا۔ اس پیغام سے انسانی آزادی، مساوات اور سماجی انصاف کا درس ملتا ہے۔ ساقی ارباب ذوق، فارس میدان شوق، بادہ ہے اس کا رحیق، تیغ ہے اس کی اصیل۔ وہ مرد مسلمان باذوق لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، شوق کے میدان کا شہسوار ہے، اعلیٰ تخیل اور مثبت شوق سے معاشرے کو صحت مندی اور نفاست سکھاتا ہے۔ اس کی شراب خالص اور تلوار اصیل ہے، یعنی وہ محبت خدا میں مست ہو کر لڑتا ہے، اور اس کی ضرب سے کوئی منکر خدا اور ظالم بچ نہیں پاتا۔ مرد سپاہی ہے وہ، اس کی ذرا لا الہ، سایہ شمشیر میں اس کی پناہ لا الہ۔ وہ مسلمان جان ہتھیلی پر رکھ کر لڑنے والا سپاہی ہے، جس کی ذرا یہ ایمان ہے کہ اللہ کے سوا کوئی موت نہیں دے سکتا۔ زندگی اور موت پر قدرت صرف اللہ کی ہے اور کوئی دوسری طاقت اس کو ہلاک نہیں کر سکتی۔
اور تلواروں کے سائے میں بھی یہی یقین اور ایمان اس کی پناہ گاہیں ہیں۔ یہ ہے مسجد کرتبہ کی اہمیت اور مسلمان کے کردار کی عظمت اور اس کا بلند مقام علامہ کی نظر میں۔ اسی مضمون کو جاری رکھتے ہوئے آگے فرماتے ہیں، تجھ سے ہوا آشکار بندہ مومن کا راز، اس کے دنوں کی تپش، اس کی شبوں کا گداز۔ 5ویں بند کے پہلے شعر میں اقبال نے مسجد کرتبہ سے کہا کہ تجھے دیکھ کر بندہ مومن کا راز سمجھ میں آتا ہے۔ یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اس کے دن کس قدر جد و جہد میں گزرتے تھے اور رات وہ کس قدر آرام اور نرمی سے بسر کرتا تھا۔ اس کا مقام بلند، اس کا خیال عظیم، اس کا سرور، اس کا شوق، اس کا نیاز، اس کا ناز۔ تجھے دیکھ کر اس کا بلند مقام اور اعلیٰ خیالات سمجھ میں آتے ہیں، اس کی مستی، شوق، ناز اور نیاز سمجھ میں آتا ہے۔ اس شعر میں اقبال نے مسجد کی وسعت، نقش و نگار اور محراب و منبر اور ان پر کندہ عربی زبان میں مختلف قرآنی آیات وغیرہ سے مسلمان حکومت اور عوام کے کردار کو منسوب کیا ہے۔ ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفرین، کار کشا کار ساز۔ یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ جب کسی کافر سے پنجہ آزمائی کا موقع آتا ہے تو وہ مرد خدا کامیاب و کامران رہتا ہے، کیونکہ اس کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، کسی کاوش میں اس کا ذاتی مفاد نہیں ہوتا۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ مسلمانوں کے عروج کے دور کی اکثر جنگیں اس شعر کا مصداق ہیں۔ خاکی و نوری نہاد بندہ مولا صفات، ہر دو جہاں سے غنی اس کا دل بے نیاز۔ مرد مومن ایسا بندہ ہے جس کو کبھی خاکی اور کبھی نوری جیسے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے، جبکہ اصل میں اس کے اندر اپنے آقا جیسی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ یعنی انسان تو وہ ہے ہی، اس میں فرشتہ ہونے کی جھلک نظر آتی ہے اور وہ خدائی صفات بھی رکھتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کو کوئی احتیاج نہیں، اسی طرح بندہ مومن کا دل بھی دونوں جانوں کی طمع اور لالچ سے بے نیاز ہے۔ اس کی امیدیں قلیل، اس کے مقاصد جلیل، اس کی ادا دل فریب، اس کی نگاہ دل نواز۔ اس کے مقاصد پر جلال اور امیدیں محدود ہیں، ادائیں دل فریب اور نگاہ دل نواز ہے۔ مقاصد پر جلال ہونے سے اقبال نے یہ بتایا کہ کائنات میں سب سے اعلیٰ مخلوق ہونے کے ناطے سے مرد مومن دنیا کی رہنمائی کرنا اپنا فرض سمجھتا ہے اور ذاتی مفاد سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ وہ خلق خدا کا دوست اور خیر خواہ ہے، اسی وجہ سے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ نرم دم گفتگو، گرم دم جستجو، رزم ہو یا بزم ہو، پاک دل و پاک بھاز۔ وہ بات کرتے ہوئے نرم اور جستجو کی راہوں میں سفر کرتے ہوئے گرم جوش ہوتا ہے، جنگ اور محفل میں پاکیزہ دل اور پاکیزہ کردار کا حامل ہے، اپنی زبان سے کسی کا دل نہیں دکھاتا، جبکہ جنگ کے دوران منکرین خدا پر رحم نہیں کرتا، اور ہر دو صورتوں میں منفی رویے سے بالا تر ہوتا ہے۔ نقطہ پرکار حق مرد خدا کا یقین، اور یہ عالم تمام وہم و طلسم و مجاز۔ اللہ پر مرد خدا کا یقین پختہ اور ناقابل تغیر ہوتا ہے، اور باقی تمام عالم اور دنیا اس کے لیے محض وہم، گمان اور جادو کا دھوکہ اور غیر حقیقی ہے۔ یہ نظریہ مرد مومن کو دنیاوی آسائشوں اور لذتوں سے
دل لگانے سے روکتا ہے اور اللہ کی مرضی اس کا راستہ اور منزل ہوتا ہے۔ عقل کی منزل ہے وہ، عشق کا حاصل ہے وہ، حلقۂ آفاق میں گرمی محفل ہے وہ۔ مرد مومن اور مرد خدا کی تعریف میں اقبال نے کمال کرتے ہوئے کہا کہ عقل اگر سفر کرتی رہے تو منزل مرد مومن ہے، اور عشق کا نچوڑ بھی مرد مومن ہے، اور کائنات کو اگر ایک محفل مان لیا جائے تو اس محفل میں حرارت اور گرمی مرد مومن کی وجہ سے ہی ہے۔ جی ناظرین، جس طریقے سے علامہ نے مرد مومن کی صفات بیان کی ہیں اور ان کے مقام اور کارہائے نمایاں کو بتلایا ہے، تو دل میں ان لوگوں کی عظمت رفتہ نقش ہو گئی ہے، اور آج ہم اپنے تصورات میں اسی دور میں جا پہنچے ہیں کہ جب مسلمان آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے اور ظلم و ستم کے ستائے ہوئے عوام انہیں ویلکم کہہ رہے تھے۔ اگلے بند میں اقبال نے پھر مسجد کے زبان حال سے اسلام کے مقام و مرتبہ کو اجاگر کیا ہے۔ اولین دور کے مسلمانوں کی تعریف میں قصیدہ کہا ہے، اور آخری دور کے حکمرانوں کی نااہلی اور کمزوری پر تبصرہ کیا ہے۔ کعبہ ارباب فن ستوت دین مبین، تجھ سے حرم مرتبت اندلسیوں کی زمین۔ جی افتخار صاحب۔ چھٹے بند میں مسجد کی مزید توصیف کرتے ہوئے اقبال نے اس کو کعبہ ارباب فن اور ستوت دین مبین جیسے خوبصورت الفاظ سے یاد کیا ہے۔ کعبہ ارباب فن سے اقبال نے مسجد کو ایسا نمونہ قرار دیا ہے جو فن تعمیر کے ماہرین کے لیے قابل تقلید ہے، اور کہا کہ تیری ہی وجہ سے اللہ کے دین مبین کی شان و شوکت نمایاں ہے، اور یہ کہ تیری وجہ سے ملک اندلس کا مرتبہ حرم کے برابر یعنی خانہ کعبہ کی مثال ہو گیا ہے تہے گردوں اگر حسن میں تیری نظیر، قلب مسلمان میں ہے اور نہیں ہے کہیں۔ مسجد کے بے نظیر ہونے کو حسین انداز میں اقبال نے یوں پیش کیا کہ تیرے حسن کی کوئی دوسری مثال پوری کائنات میں کہیں نہیں ملتی۔ ہاں، ایک مثال موجود ہے، اور وہ تمہارا ہی عکس ہے جو مسلمانوں نے اپنے دل میں بٹھا لیا ہے۔ وہ مردان حق، وہ عربی شاہ سوار، حامل خلق عظیم، صاحب صدق و یقین۔ اس بند کے تیسرے شعر سے آخری شعر تک اقبال نے اسپین میں اسلامی نظام قائم کرنے والے عرب حکمرانوں کی خوبصورت انداز میں تعریف کی ہے، لیکن بعد میں آنے والے حکمرانوں کی نااہلی سے اس ملک سے اسلام اور مسلمانوں کے مٹ جانے پر شدید افسوس بھی کیا ہے۔ جن کی حکومت سے ہے فاش یہ رمز غریب، سلطنت اہل دل فقر ہے شاہی نہیں۔ کامیاب مسلمانوں کو عظیم کردار، سچائی اور یقین کا حاصل قرار دیا ہے۔ ان کے نظام حکومت سے یہ راز اور فرق واضح ہوتا ہے کہ خلق خدا کا درد رکھنے والے انسان کیسے ہوتے ہیں، اور خلق خدا کو غلام سمجھ کر حکومت کرنے والے لوگ کیسے ہوتے ہیں۔ یاد رہے کہ اسلامی دور سے پہلے اسپین پر ظالم بادشاہت قائم تھی، اور مسلمانوں کے زوال کے بعد بھی سخت گیر بادشاہت قائم ہو گئی، جس نے اسلامی دور کی ترقی اور خوشحالی کو نابود کر دیا۔ ہاں، البتہ اس وقت اسپین ایک ترقی یافتہ ملک ہے۔ جن کی نگاہوں نے کی تربیت شرق و غرب، ظلمت یورپ میں تھی جن کی خرد راہ بھی۔ یہ وہ حکمران تھے جنہوں نے اپنے دور میں مشرق اور مغرب کی تربیت کی اور لوگوں کو جہالت کے اندھیروں سے علم کی روشنی میں لائے۔ جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ مسلم اسپین کے شہر کرتبہ، غرناطہ، اشبیلیہ وغیرہ علم و فن کے مراکز تھے۔ یہاں سے یورپی اور مشرقی ممالک کے لوگ علم حاصل کرتے تھے اور اپنے ملکوں میں پھیلاتے تھے۔
خاص طور پر یورپ کے لوگوں نے اسلامی فکر سے رہنمائی حاصل کر کے اور بعد میں وقوع پذیر ہونے والے یورپی انقلابات اسی رہنمائی کا براہ راست نتیجہ ثابت ہوئے، جن کے لہو کے طفیل آج بھی ہیں اندلسی، خوش دل و گرم اختلاط، سادہ و روشن جبین۔ عرب مسلمانوں کی یورپی اور خاص طور پر اندلسی لوگوں سے رشتہ داریوں کے سبب ایک ایسی مخلوط نسل پیدا ہوئی جو خوش اخلاق، گھلنے ملنے والی، سادہ اور چمکدار پیشانی والی ہے۔ آج بھی اس دیس میں عام ہے چشم غزال، اور نگاہوں کے تیر آج بھی ہیں دل نشین۔ اس حقیقت کو مزید واضح کرتے ہوئے اقبال نے اس طرف اشارہ کیا کہ اسپین میں آج بھی غزالی آنکھوں والی خواتین نظر آتی ہیں۔ یہ جسمانی خد و خال بھی اسلامی دور میں اندلسیوں اور عربوں کی رشتہ داریوں کے نتیجے میں پیدا ہونے والی مخلوط نسل کا ثبوت ہیں۔ ایسی خوبصورتی کے لیے اقبال نے شاعرانہ انداز میں ان کی نگاہوں کے تیروں کو دل نشیں قرار دیا ہے۔ بوئے یمن آج بھی اس کی ہواؤں میں ہے، رنگ حجاز آج بھی اس کی نواؤں میں ہے۔ اسلامی دور کے اثرات کو محسوس کرتے ہوئے اقبال نے کہا کہ اندلس کی ہواؤں میں آج بھی یمنی خوشبو رچی بسی ہے، اور اسپین کی موسیقی میں آج بھی عربی رنگ نمایاں ہے۔ جی ہاں جناب، اب ہم اس نظم کے اس مقام پر آ پہنچے ہیں جس کا شدت سے انتظار تھا۔ 7ویں بند میں علامہ صاحب نے معجزاتی شاعری کی ہے، ایک شعر میں دعوت اسلام دی ہے، اور صرف 4 اشعار میں عیسائیت اور یورپ کی تاریخ انتہائی جامعیت کے ساتھ نہ صرف بیان کی ہے بلکہ اس پر اپنا تبصرہ بھی کیا ہے، اور اس کے بعد 2 اشعار میں مسلمانوں کا ماضی، حال اور مستقبل بیان کیا ہے۔ افتخار احمد صاحب کا چونکہ تاریخ سے گہرا شغف ہے، اس لیے ان سے درخواست ہے کہ اس بند پر سیر حاصل گفتگو فرمائیں۔ دیدہ انجم میں ہے تیری زمین آسمان، آہ کہ صدیوں سے ہے تیری فضا بے اذاں۔ نظم کے 7ویں بند میں اقبال نے بالخصوص مسجد کرتبہ اور بالعموم سرزمین اندلس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تیرا مقام ستاروں سے بھی بلند ہے، اور ستاروں کی نظر میں تمہارا مقام ایسا ہے جیسے ان کے لیے آسمان کی بلندی۔ مطلب یہ کہ تیرا مقام بہت اونچا ہے، لیکن افسوس کہ اس قدر اعلیٰ مقام ہونے کے باوجود صدیوں سے تیری فضا میں تکبیر کی آواز نہیں گونجی۔ کون سی وادی میں ہے، کون سی منزل میں ہے، عشق بلا خیز کا قافلہ سخت جہاں۔ اقبال کے خیال میں جس طرح پہلی بار اذان بلند کرنے کے لیے ایک قافلہ سخت جاں آیا تھا، اسی طرح دوبارہ ایسے ہی قافلہ سخت جاں کا انتظار ہے جو غیر معلوم وادیوں میں سے گزر کے اندلس کی طرف محو سفر ہے۔ یاد رہے، سرزمین اندلس میں دوبارہ اذان بلند کرنے والے دوسرے قافلہ سخت جاں سے اقبال کی مراد اسلامی دنیا سے اٹھنے والی فوج نہیں بلکہ اندلسی قوم اور اس کی اگلی نسلیں مراد ہیں، جو اپنا رشتہ ماضی کے مسلمان آباء و اجداد سے جوڑ کر اسپین میں اسلامی انقلاب برپا کریں گی۔ اسلام کی طرف واپسی اور اسلامی انقلاب کا مشکل ترین کام کرنے والی جماعت بلا شبہ قافلہ سخت جاں کی مصداق ہوگی۔ دیکھ چکا المنی شورش اصلاح دین، جس نے نہ چھوڑے کہیں نقش کہن کے نشان۔ اہل اندلس کو ماضی یاد لا کر جگاتے ہوئے اقبال نے ان کے قرب و جوار، خاص طور پر یورپ میں ہونے والی تبدیلیوں کی جانب توجہ دلائی ہے۔ ان تبدیلیوں میں سر فہرست
عیسائی مذہب میں اٹھنے والی اصلاح دین کی تحریک کا ذکر ہے۔ اس مرحلے پر ضروری ہے کہ عیسائیت میں اصلاح دین یعنی ریفارمیشن کی تحریک کا پس منظر بیان کیا جائے، جس کے لیے اقبال نے اس نظم میں شورش اصلاح دین کی اصطلاح استعمال کی ہے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم کی پیدائش عیسوی کیلنڈر کے آغاز میں شمار کی جاتی ہے۔ تقریباً 32 سال کی عمر تک انہوں نے فلسطین کے مختلف علاقوں میں یہودیوں کے درمیان تبلیغ کی۔ 32 عیسوی میں عیسائیوں کے بقول انہیں مصلوب کر دیا گیا۔ وہ موت کے بعد زندہ ہوئے اور پھر آسمانوں میں چلے گئے، جبکہ قرآن کے مطابق ان کو مصلوب نہیں کیا گیا بلکہ ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، اور قیامت سے پہلے وہ دوبارہ زمین پر آئیں گے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے غلبہ دین کی تکمیل کریں گے۔ حضرت عیسیٰ کے بعد عیسائیت کو یہودیت سے الگ ایک نئے مذہب کے طور پر پیش کیا گیا۔ اس کی تنظیم نو کی گئی اور کیتھولک چرچ قائم کیا گیا۔ عیسائی مذہب کے مسائل کے بارے میں حتمی رائے اور فیصلوں کے لیے مختلف شہروں میں مذہبی لیڈروں کی سالانہ مجلس منعقد کی جاتی تھی، جسے سینڈ کہا جاتا تھا۔ انجیل میں رسول کہلائے جانے والے حضرت عیسیٰ کے 12 حواریوں میں سے پطرس نے عیسائی مذہب کو فلسطین سے باہر شام اور انطاکیہ یعنی ترکی میں پھیلایا اور آگے بڑھ کر روم تک لے گیا۔ روم میں شہنشاہی نظام تھا اور لوگ کسی الہامی مذہب کو نہیں مانتے تھے۔ عیسائی مذہب کی بعد کی روایات کے مطابق پطرس کو پہلا بشپ آف روم یا پوپ سمجھا جاتا ہے، اور اس کی عزت افزائی کی خاطر اس کو رسولوں کا رسول یعنی اپوسل آف دی اپوسلز کہا جاتا ہے۔ رومن حکومت نے پطرس کو وہاں کے مذہب کے خلاف تبلیغ کے جرم میں رومن شہنشاہ نیرو کے دور میں سن 64 عیسوی میں سزائے موت دے دی۔ حضرت عیسیٰ اور پیٹر سے لے کر آج تک کیتھولک چرچ کا ادارہ قائم مانا جاتا ہے، جس کا پہلا بشپ پطرس کو مانا جاتا ہے، اور باقی سارے پوپ پطرس یعنی پیٹر کے جانشین مانے جاتے ہیں۔ یورپ میں کیتھولک چرچ کے مذہبی اور سیاسی اختیارات مختلف اوقات میں کم و بیش ہوتے رہے ہیں۔ اب تک 266 پوپ ہو چکے ہیں، اور موجودہ پوپ سینٹ فرانسس جو 13 مارچ 2013 کو منتخب ہوئے اور ان کا تعلق ارجنٹینا سے ہے۔ پوپ شہر روم کے اندر ویٹیکن سٹی کا خود مختار حکمران ہوتا ہے، جس کی آبادی 1000 اور رقبہ 110 ایکڑ ہے۔ ویٹیکن سٹی کو 1926 میں خود مختار اسٹیٹ کا درجہ دیا گیا تھا۔ اس سے پہلے اٹلی میں پوپ کے زیر انتظام علاقے پاپل اسٹیٹ کہلاتے تھے، اور یہ اسٹیٹ 756 عیسوی سے 1870 تک قائم رہی۔ پیٹر اور پال کے روم میں قتل کے بعد عیسائیوں اور ان کے مبلغین پر مذہب کی بنیاد پر شدید تشدد کیا گیا، جو کہ 324 تک شہنشاہ کانسٹنٹائن کے عیسائیت قبول کرنے تک جاری رہا۔ اس کے بعد پوپ کا ادارہ حکومتوں کے ساتھ مل کر مذہب کے علاوہ سیاسی سرگرمیوں میں بھی شامل ہو گیا، اور یہاں تک بھی ہوا کہ بادشاہوں کو حکومتی معاملات میں پوپ کے زیر اثر رہنا پڑتا تھا۔ یہ پوپ کا ادارہ ہی تھا جس نے یروشلم اور فلسطین پر قبضہ کرنے کے لیے یورپی اقوام اور حکومتوں کو مسلمانوں کے ساتھ صلیبی جنگوں پر اکسایا، جس کے نتیجے میں 905 سے لے کر 1272 تک یکے بعد دیگرے 9 صلیبی جنگیں ہوئیں اور لاکھوں افراد لقمہ اجل بنے۔ رومن کیتھولک چرچ کی کرپشن اور دھاندلیوں کے خلاف عیسائی عوام اور مذہبی رہنماؤں میں ناراضگی کے جذبات بڑھتے گئے، یہاں تک کہ
وہ 16ویں صدی میں اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ اصلاح دین کی تحریک پروٹسٹنٹ ریفارمیشن 1517 میں جرمنی میں چلائی گئی، جس کا بانی وٹنبرگ چرچ ویسٹ جرمنی کا عیسائی مونک اور مذہبی اسکالر مارٹن لوتھر تھا۔ اس تحریک نے پوپ کے ادارے کی کرپشن اور لوٹ مار کو مارٹن لوتھر کے 95 تھیسس کے ذریعے تنقید کا نشانہ بنایا۔ پوپ لیو X نے اس وقت کے ہولی رومن ایمپرر چارلس V کے ذریعے مارٹن لوتھر کو اپنی تحریک واپس لینے کے لیے کہا۔ مارٹن لوتھر کے انکار پر اسے مرتد قرار دے دیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر اس بنیاد پر کوئی بھی اس کو قتل کر دے تو قانون کے مطابق قاتل مجرم نہیں ہوگا، اور یوں عیسائی مذہب کے رومن کیتھولک چرچ میں ایک نئے فرقے پروٹسٹنٹ عیسائیت نے جنم لیا۔ اس فرقے کو مارٹن لوتھر کے بعد جان کیلوین اور ہلڈرک زوینگلی نے آگے بڑھایا۔ اس تحریک کا سب سے بڑا فوکس پوپ کے ادارے کا عام عیسائیوں سے پیسے لے کر گناہوں سے نجات اور جنت کا فرمان جاری کرنا تھا۔ یہ بغاوت جرمنی سے نکل کر شمالی یورپ اور برطانیہ تک پھیل گئی۔ ان فرقوں کے باہمی جھگڑوں نے رومن کیتھولک عیسائی ریاستوں اور پروٹسٹنٹ عیسائی ریاستوں کے درمیان بڑی اور خوفناک جنگوں کی صورت اختیار کر لی، جسے آج 30 سالہ جنگ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ جنگ یورپ میں 1618 میں شروع ہوئی اور 1648 میں پیس آف ویسٹفیلیا کے معاہدے کے ساتھ ختم ہوئی۔ اس جنگ میں اندازاً 80,000 افراد قتل ہوئے۔ پروٹسٹنٹ تحریک نے پاپائے روم کے 1200 سالہ عزت و وقار کو خاک میں ملا دیا۔ اس طرح زیادہ اصلاح شدہ عیسائی مذہب سامنے آیا، اور آج کے اندازوں کے مطابق دنیا میں ٹوٹل عیسائیوں میں سے تقریباً 40% عیسائی پروٹسٹنٹ فرقے کے پیروکار ہیں۔ حرف غلط بن گئی عصمت پیر کنشت، اور ہوئی فکر کی کشتی نازک رواں۔ جس دور میں رومن کیتھولک چرچ کے خلاف تحریک کا آغاز ہو رہا تھا، تقریباً اسی دور میں فکری اور سماجی سطح پر تبدیلیوں نے جنم لینا شروع کیا۔ تبدیلی کے اس دور کو یورپی نشاط الثانیہ یعنی رینیسنس کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے دوبارہ پیدا ہونا۔ اس کا دور عام طور پر 14ویں سے 18ویں صدی تک مانا جاتا ہے۔ اس کی فکری بنیاد یونانی مفکر پروٹاگورس کے نظریہ ہیومنزم پر رکھی گئی ہے، جس کا بنیادی خیال یہ ہے کہ انسان ہی ہر چیز کا محور ہے۔ مین از دا میجر آف آل تھنگس۔ اس کے نتیجے میں الہامی رہنمائی کی نفی کی گئی، کیونکہ انسانی سوچ ہی کو حتمی سچ مانا گیا، اس لیے اس کا کسی ایک تھیوری پر متفق ہونا ناممکن تھا۔ ایک دور میں ایک نظریہ اور اسی دور میں کوئی دوسرا نظریہ سچ مانا جا سکتا تھا۔ اس ناپائیداری کی وجہ سے اقبال نے اس فکر کو کشتی نازک کہا ہے۔ گو کہ نشاط الثانیہ کے کئی دوسرے پہلو قابل تعریف ہیں، لیکن بنیادی نظریہ غلط ہونے کی وجہ سے ان کی سمت ٹھیک نہیں ہے۔ اسی تھیوری کی بنیاد پر ایک طرف سرمایہ دارانہ نظام پروان چڑھا، دوسری طرف کمیونزم یعنی اشتراکیت نے آدھی دنیا پر تسلط جمایا۔ دونوں نظاموں میں سرد جنگ شروع ہوئی۔ معاشی سطح پر پیپر کرنسی، سود پر مبنی بینکنگ سسٹم، اور سماجی سطح پر مرد و زن کا شادی کے بغیر اختلاط اور نتیجتاً خاندانی ادارے کی تباہی اس فکر کے اثرات ہیں۔ اقبال نے اندلسی لوگوں کو جھنجھوڑا کہ وہ رومن کیتھولک عیسائی فرقہ جس کو کہ خود عیسائیوں نے مسترد کر دیا تھا، وہ تمہارے آباء و اجداد کے سچے مذہب اسلام کو ختم کر کے تمہارے حکمران بن گئے تھے۔ اس دور میں اندلسی لوگ اسلام کی طرف لوٹ کر اس کو جدید دور کے مطابق سمجھ سکتے ہیں
اور اپنے ملک میں رائج کر کے دوسری یورپی اقوام کی صحیح سمت میں رہنمائی کر سکتے ہیں۔ عشق بلاخیز کا قافلہ سخت جاں کے مصداق اندلسی لوگ ہیں جن کو اقبال نے اسلام کی طرف آنے اور اپنے ملک میں قابل تقلید اسلامی انقلاب لانے کی ذمہ داری دی ہے۔ دنیا اس کی صدیوں سے منتظر ہے۔ چشم فرانسیس بھی دیکھ چکی انقلاب، جس سے دگرگوں ہوا مغربیوں کا جہاں۔ اس شعر میں اقبال نے جس انقلاب فرانس کی بات کی ہے اس سے ساری دنیا اچھی طرح واقف ہے۔ انقلابات کی وجوہات اور نتائج عام طور پر ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، لیکن انقلاب فرانس یورپ کی تاریخ میں ایک منفرد مقام رکھتا ہے۔ اس نے پوری دنیا پر اپنے اثرات مرتب کیے ہیں۔ عمومی وجوہات میں سب سے اہم وجہ فرانس اور یورپ میں صدیوں سے مسلط جاگیردارانہ طبقہ تھا جو آہستہ آہستہ کمزور پڑ رہا تھا، جبکہ عوام میں پڑھا لکھا، خوشحال اور کاروباری طبقہ زور پکڑ رہا تھا۔ اس طبقے کو بوجرداری طبقہ بھی کہا جاتا ہے۔ چھوٹے زمیندار اور کسان اس طبقے سے مل کر جاگیردار طبقے کی باقیات کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ مونٹیسکو، والٹیئر اور روسو جیسے دانشوروں کے نظریات کو عملی جامہ پہنانے کے لیے انقلاب ناگزیر تھا۔ ان لوگوں نے بادشاہ اور شاہی خاندان کو خدائی حکمران ماننے سے انکار کر دیا۔ انقلاب کا آغاز 1787 میں کنٹرولر جنرل کے اسمبلی آف نوبلز کے اجلاس بلانے سے ہوا۔ اس اجلاس کا مقصد ٹیکس سے مستثنیٰ مذہبی اور اشرافیہ طبقوں پر اسمبلی سے ٹیکس لگوانے کی شرائط منظور کروانا تھا تاکہ بادشاہ کے بجٹ کو پورا کیا جا سکے، لیکن اسمبلی نے سفارشات کو منظور کرنے سے انکار کر دیا اور اسٹیٹس جنرل کا اجلاس بلانے کی تجویز دی، جس کا اجلاس 173 سال سے منعقد نہیں ہوا تھا۔ اسٹیٹس جنرل کے لیے جنرل الیکشن 1789 میں منعقد ہوئے اور اسی سال اس کا اجلاس ورسیلز میں شروع ہوا۔ اسٹیٹس جنرل میں 3 اسمبلیاں تھیں۔ فرسٹ اسٹیٹس جنرل مذہبی اشرافیہ، سیکنڈ اسٹیٹس جنرل دولت مند اشرافیہ اور تھرڈ اسٹیٹس جنرل عام امراء پر مشتمل تھی۔ قانون کے مطابق بادشاہ پارلیمنٹ یعنی پیرس کی عدالت اور دیگر اعلیٰ علاقائی عدالتوں کی منظوری کے بغیر ٹیکس لاگو نہیں کر سکتا تھا، اور پارلیمنٹ نے اس قسم کے قانون کو منظور کرنے سے پہلے ہی انکار کیا ہوا تھا۔ اسٹیٹس جنرل کے نئے الیکشن میں عوام نے فرسٹ اسٹیٹس جنرل کے لیے 300، سیکنڈ اسٹیٹس جنرل کے لیے 300 اور تھرڈ اسٹیٹس جنرل کے لیے 600 ڈپٹیز یعنی ارکان منتخب کیے تھے۔ اسٹیٹس جنرل کے اجلاس شروع ہونے کے موقع پر بادشاہ نے فرمان جاری کیا کہ پہلی اور دوسری اسٹیٹس جنرل کے اراکین کا ایک ووٹ تیسری اسٹیٹس جنرل کے اراکین کے 2 ووٹوں کے برابر ہوگا۔ 1 ماہ سے زائد عرصہ میں ووٹوں کی امتیازی حیثیت کے بارے میں بحث و تمیز میں ہی گزر گیا اور کوئی نتیجہ نہ نکالا جا سکا۔ بالآخر تھرڈ اسٹیٹس جنرل نے خود کو نیشنل اسمبلی ڈکلیئر کر دیا اور باقی 2 اسٹیٹس جنرل کو اپنے ساتھ شامل ہونے کی دعوت دی اور انکار کی صورت میں خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ 20 جون کو بادشاہ نے ان کے میٹنگ ہال کو تالا لگا دیا تو انہوں نے بادشاہ کے محل کے ٹینس کورٹ پر قبضہ کر کے اس میں اپنا اجلاس کر لیا اور حلف اٹھایا کہ اس وقت تک منتشر نہ ہوں گے جب تک فرانس کے لیے آئین بنا کر اس کو ایک آئینی ریاست میں تبدیل نہ کر دیں گے۔ بادشاہ نے بظاہر باقی ارکان کو بھی اس اسمبلی میں شامل ہونے کو کہا اور یوں 9 جولائی 1789 کو یہ اسمبلی فرانس کی آئین ساز اسمبلی بن گئی۔ لیکن بادشاہ اس اسمبلی کی طاقت کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ بادشاہ
پر بد اعتمادی کی وجہ سے لوگوں نے باسٹیل میں شاہی جیل پر قبضہ کر لیا اور تمام سیاسی قیدیوں کو آزاد کر دیا۔ 4 اگست 1789 کو ڈکلیریشن آف سٹیزنز جاری کیا گیا، جس میں تمام اسٹیٹس جنرل کو برابری کی بنیاد پر حقوق دے دیے گئے، لیکن بادشاہ نے اس کو نافذ کرنے سے انکار کر دیا۔ آئین ساز اسمبلی نے فیوڈلزم ختم کر کے قانونی مساوات کا نظام قائم کر دیا۔ رومن کیتھولک چرچ کی تمام اراضی کو قومی تحویل میں لے لیا اور چرچ کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے سول کلرجی قانون پاس کیا، جس کو پوپ پائس 6 نے مسترد کر دیا۔ فرانس کے پیچیدہ انتظامی ڈھانچے کو آسان اکائیوں میں تقسیم کیا گیا۔ نیشنل اسمبلی نے بادشاہ کے ادارے کو قائم رکھتے ہوئے اس کے اختیارات کو محدود کرنا چاہا، مگر کوتاہ اندیش مشیروں میں گھرے ہوئے لوئی 16 نے اس کو نہ مانا اور 22 جون 1791 کو فرار ہوتے ہوئے گرفتار کر لیا گیا۔ انقلابیوں نے انقلاب کو پورے فرانس میں نافذ کرنے اور ملک سے باہر پھیلانے کا اعلان کیا تو بیرون ملک لوگوں میں امید کی کرن جاگی، لیکن ملک میں موجود مخالفین نے اس کو ختم کرنے کے لیے ملک بدر افراد سے رابطے کیے اور دوسری فوجی طاقتوں سے مل کر انقلاب مخالف کارروائیاں شروع کر دیں۔ 20 اپریل 1792 کو فرانس نے آسٹریا کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ آغاز میں آسٹریا پروشیا کا پلڑا بھاری رہا۔ انقلابیوں کو شک ہوا کہ اس جنگ میں بادشاہ کی آسٹریا نژاد ملکہ ماریا انتونیتی نے اپنے بھائی اور ہولی رومن ایمپرر لیوپولڈ II سے سازش کی ہے۔ انہوں نے 10 اگست 1792 میں محل پر قبضہ کر لیا اور شاہی خاندان کو قیدی بنا لیا اور سپٹمبر میں شاہی خاندان کا قتل عام کر دیا اور بادشاہ لوئی اور اس کی بیوی کو جنوری 1793 میں گیلوٹین کر دیا گیا۔ 20 سپٹمبر کو نئی نیشنل اسمبلی، جسے نیشنل کنونشن بھی کہا جاتا ہے، مارز وجود میں آئی۔ شاہی حکومت ختم کر کے فرانس میں ریپبلک قائم کر دی گئی۔ اس انقلاب فرانس میں لاکھوں افراد قتل ہوئے۔ انقلاب کے عرصے کے دوران 1794 کو رین آف ٹیرر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جس میں محتاط اندازوں کے مطابق تقریباً 40,000 لوگوں کو گیلوٹین کے ذریعے سزائے موت دے دی گئی۔ ان اموات کا مین کردار انقلابی لیڈر میکسیملین رابسپیئر تھا، جو کمیٹی آف پبلک سیفٹی کا ممبر تھا، جس کو بعد ازاں انقلاب فرانس کو نقصان پہنچانے کے الزام میں 30 ساتھیوں سمیت گیلوٹین ہی کے ذریعے سزائے موت دے دی گئی۔ انقلاب کو فرانس سے باہر پھیلانے کے لیے فرینچ وار کا سلسلہ شروع کیا گیا، جس کے ذریعے پڑوسی ممالک ڈچ ریپبلک اور برطانیہ کے خلاف اعلان جنگ کیا گیا۔ سوئٹزرلینڈ، پروشیا اور اسپین پر حملے کیے گئے۔ نیدرلینڈ، اٹلی، آسٹریا، مصر پر قبضہ کیا گیا، لیکن مقصد پھر بھی پورا نہ ہو سکا۔ 1799 میں فرینچ آرمی کے جنرل نپولین بوناپارٹ نے فوجی بغاوت کے ذریعے فرانس کی حکومت پر قبضہ کر لیا اور 1804 میں فرانس میں شہنشاہیت قائم کر کے خود کو شہنشاہ ڈکلیئر کر دیا اور اپنے بیٹے نپولین II کو اپنا جانشین شہزادہ بنا دیا۔ نپولین کی شہنشاہیت کو پوری دنیا اور بالخصوص پورے یورپ میں پھیلانے کی پالیسی کی بنیاد پر نپولینی جنگوں کے آغاز سے پورے یورپ میں جنگوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس سلسلے کو روکنے کے لیے یورپ کی دوسری قوموں نے مختلف اتحاد تشکیل دیے اور بالآخر 1814 میں پیرس پر قبضہ کر کے نپولین کو روم کے قریب البا میں قید کر دیا گیا، جہاں سے وہ بھاگ نکلا اور 1815 میں دوبارہ فرانس کا حاکم بن گیا، لیکن پورے 100 دن حکومت کرنے کے بعد دوبارہ
واٹرلو میں شکست کھا گیا، پھر اس کو جزیرہ سینٹ ہیلینا میں جو اٹلانٹک اوشن میں واقع ہے قید تنہائی میں رکھا گیا، جہاں وہ 5 مئی 1821 کو 51 سال کی عمر میں مر گیا۔ اس کشمکش کے نتیجے میں ہزاروں افراد لقمہ اجل بنے۔ ملت رومی نژاد کوہنا پرستی سے پیر، لذت تجدید سے وہ بھی ہوئی پھر جوان۔ اس شعر میں علامہ اقبال نے یورپ کے ملک اٹلی کے لوگوں کا ذکر کیا ہے، جنہوں نے انقلاب فرانس سے انسانی مساوات اور جاگیردارانہ نظام کے خلاف آواز اٹھانے کا سبق حاصل کیا۔ اٹلی یورپ کا ایک ایسا ملک ہے جس کے باشندے صدیوں سے بادشاہوں کے خدائی حق کی حاکمیت کو مان کر غلامی کی چکی میں پس رہے، لیکن 1848 میں قوم پرستی کی تحریک اٹھی جس نے غیر ملکی قابض بادشاہت کو چیلنج کیا اور انسانی مساوات کی بنیاد پر ایک اٹلی کے لیے جدوجہد کا آغاز کیا۔ تقریباً پوری دنیا پر حکومت کرنے والی رومن امپائر نے اپنا آغاز 753 قبل مسیح میں اٹلی کے شہر روم میں رومن بادشاہت کی حیثیت سے کیا۔ 509 قبل مسیح میں رومن بادشاہت کی جگہ رومن ریپبلک نے لے لی، تاہم ریپبلک کا پہلی صدی قبل مسیح میں جولیس سیزر کے قتل کے ساتھ ہی خاتمہ ہو گیا اور رومن امپائر کا آغاز ہوا۔ رومن امپائر 5ویں صدی میں 2 حصوں میں یعنی ویسٹرن رومن امپائر اور ایسٹرن رومن امپائر میں تقسیم ہو گئی۔ ویسٹرن رومن امپائر 6 صدی میں جرمن قبائل کے ہاتھوں ختم ہو گئی۔ ایسٹرن رومن امپائر کانسٹینٹی نوپل، مشرقی یورپ اور ایشیا میں قائم رہی، جو بالآخر 1453 میں ترک سلطان محمد دوئم کے ہاتھوں کانسٹینٹی نوپل پر قبضے کے ساتھ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ 6 صدی میں ویسٹرن رومن امپائر کے خاتمے کے ساتھ مختلف یورپی بادشاہوں نے اٹلی کو تقسیم کر کے اس پر قبضہ کر لیا اور اگلے 1300 سال تک یہ ملک کبھی ایک نہ بن سکا۔ فرانسیسی انقلاب سے اٹلی میں انسانی حقوق کے لیے مختلف تحریکوں کا آغاز ہوا، جن کا مقصد اٹلی کی وحدت اور آئینی حکومت کا قیام تھا۔ روح مسلمہ میں ہے آج وہی اضطراب، راز خدائی ہے یہ کہہ نہیں سکتی زبان۔ اس شعر کو سمجھنے کے لیے دور نبوی، خلافت راشدہ اور بعد کی سیاست و معاشرت پر ایک مختصر نظر ڈالنا ضروری ہے۔ کرسچن ریفارمیشن، فرانس کا انقلاب اور اٹلی کی نشاط الثانیہ کا حوالہ دینے کے بعد اقبال نے مسلمانوں کے اندر اسلام کی روح کو سمجھنے اور دنیا کے سامنے ایک عملی نظام کی حیثیت سے پیش کرنے کے سوال پر اضطراب کی طرف اشارہ کیا ہے۔ یہ اضطراب یورپ میں تبدیلیاں رونما ہونے اور جدید دور کی روشن خیالی کی وجہ سے ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ دنیا میں خالص اسلامی نظام محض دور نبوی اور خلافت راشدہ تک ہی قائم رہا۔ خلافت راشدہ میں خلیفہ کا انتخاب اور امور حکومت شورا کی بنیاد پر انجام پاتے تھے۔ خلافت راشدہ کا دور 632 عیسوی سے 661 تک قائم رہا۔ اس کا دارالخلافہ حضرت عثمان کے دور تک مدینہ تھا، جبکہ حضرت علی نے اس کو کوفہ منتقل کر دیا۔ اس کے بعد کے ادوار میں اسلام پھیلا تو ضرور، لیکن بظاہر نظر آنے والی خلافت در حقیقت بادشاہت کی ایک قسم تھی۔ 634 سے 750 تک اسلامی خلافت بنو امیہ کے 14 خلفاء کے پاس رہی۔
اس کا دارالخلافہ دمشق تھا۔ یہ ملوکیت نما خلافت شرعیت کے برخلاف موروثی بنیادوں پر قائم تھی۔ اقتدار کے لیے کشمکش کے نتیجے میں 750 میں بنو عباس نے ترکوں کی مدد سے خلافت پر قبضہ کر لیا۔ اس خاندان کے 36 خلفاء برسر اقتدار رہے۔ اس کا دارالخلافہ بغداد تھا۔ 1258 میں تاتاری سپہ سالار علاقو خان نے خلیفہ معتصم باللہ کو ہلاک کر کے بنو عباس کی خلافت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ 1299 میں اناطولیہ یعنی ترکی میں مقامی حکمران عثمان نے پڑوسی حکمرانوں کے ساتھ مل کر سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی، جو بعد میں خلافت عثمانیہ بن گئی۔ شروع میں اس کا دارالخلافہ برسا تھا۔ 1453 میں خلافت عثمانیہ کے خلیفہ محمد دوئم نے قسطنطنیہ کو فتح کیا اور اس شہر کو اپنا دارالخلافہ بنایا۔ اس خاندان کی خلافت 1924 تک قائم رہی اور اس کے 36 سلاطین اور خلفاء ہوئے ہیں۔ پہلی عالمی جنگ جو کہ 1914 سے لے کے 1924 تک رہی، اس میں خلافت عثمانیہ نے سینٹرل پاور اتحاد میں شمولیت اختیار کی اور اس اتحاد کو شکست ہونے کی وجہ سے فاتح ٹرپل انٹانٹ قوتوں نے خلافت عثمانیہ کے حصے بکھرے کر کے آپس میں بانٹ لیے۔ بعد میں ان حصوں کو نئی ریاستوں کی شکل دے دی گئی۔ دوسری عالمی جنگ 1939 سے 1945 کے دوران لڑی گئی۔ دنیا کے ممالک دو اتحادوں میں تقسیم ہوئے۔ الائیڈ اتحاد فتح یاب ہوا اور ایکسس پاور اتحاد کو شکست ہوئی۔ اس جنگ کے بعد نو آبادیاتی قوتوں کو فوجی، معاشی اور انتظامی مشکلات کے علاوہ آزادی کے لیے مقامی تحریکوں کا بھی سامنا تھا، جس کی وجہ سے ان کو نو آبادیوں کو قائم رکھنا مشکل ہو گیا۔ اس لیے انہیں اقتدار مقامی لوگوں کے حوالے کرنا پڑا اور اکثر ملکوں میں اپنی پسند کے لوگوں کو ان ریاستوں پر مسلط کر دیا، اور اس طرح بہت سارے نئے اسلامی ملک وجود میں آئے جن میں اتحاد و یگانگت جیسی کوئی چیز موجود نہیں ہے، بلکہ اکثر ممالک شدید اختلافات یہاں تک کہ آپس میں جنگوں کا بھی شکار ہیں۔ سامراجی قوتوں نے اسلامی دنیا پر مستقل نظر رکھنے کے لیے 1820 سے جاری آسٹریا کے یہودی رہنما تھیوڈور ہرزل کی زائنزم کی تحریک کی حمایت کی اور عالم اسلام کی شدید مخالفت کے باوجود 1948 میں فلسطین میں اسرائیل کے نام سے ایک یہودی ریاست قائم کروائی، جو اپنے آغاز ہی سے مسلمان ریاستوں کے ساتھ مسلسل برسر پیکار ہے۔ موجودہ تعلیم یافتہ مسلمان یورپ کی فکر اور سیاسی، معاشی اور سماجی نظام کو غور سے دیکھ رہا ہے اور اس کے سامنے قرآن کا نظام بھی موجود ہے۔ یہ مسلمان اپنی منزل کے تعین کے لیے مضطرب ہے۔ اس کو یقین ہے کہ مغربی فکر کے نتیجے میں جو نظام وجود میں آیا ہے وہ غریب قوموں کا استحصال کرتا ہے، جبکہ قرآن کا نظام دنیا کے ہر طبقے کے لیے مساوات اور برابری کا درس دیتا ہے۔ اس کو یہ یقین بھی ہے کہ انسان کی حتمی اور آخری منزل قرآن کا دیا ہوا دستور ہی ہے، لیکن یہ کیسے ممکن ہوگا؟ یہی سوال اس کی روح کو مضطرب کیے ہوئے۔ دیکھیے اس بحر کی تہ سے اچھلتا ہے کیا، گنبد نیل و فری رنگ بدلتا ہے کیا۔ اس نظم میں بیان کیے گئے دنیا کے عظیم واقعات کے نتیجے میں بھی انسان اپنی حتمی منزل تک نہیں پہنچ سکا اور وہ مسلسل اس کی تلاش میں غوطہ زن ہے۔
اس تلاش کو اقبال نے اس شعر میں ایک سمندر سے تشبیہ دی ہے اور کہا ہے کہ یوں ہی انسان اپنا گوہر مقصود پا لے گا تو وہ اس سمندر کی تہہ سے لے کے اس کو سطح پر آ جائے گا۔ اس کامیابی کا ظہور اس قدر حتمی اور ہمہ گیر ہوگا کہ اس کے سامنے اب تک کے سارے نظام مغلوب ہو جائیں گے۔ وہ گوہر مقصود کیا ہے؟ اس کا ساری دنیا کو انتظار ہے، لیکن اقبال کو اس کا پہلے سے یقین ہے کہ یہ گوہر مقصود اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ اسلام کا نظام ہی ایک زبردست انقلاب کے ذریعے نافذ ہوگا جو ظالموں کے لیے موت کا پیغام لائے گا، اور یوں نیلا آسمان عرصہ انقلاب کے دوران سرخ ہو جائے گا۔ اب ہم اس نظم کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں۔ اس مقام پر اقبال نے اپنے یقین اور تصور کی آنکھ سے جو کچھ دیکھا ہے وہ زمانے کو بھی دکھانے کی کوشش کی ہے۔ اس یقین کی بنیاد آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن میں سے چند مندرجہ ذیل ہیں۔ سورہ توبہ اور سورہ صف میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وہ کفار چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور اپنے منہوں کی پھونکوں سے بجھا دیں، اور اللہ تو اپنا نور پورا کر کے ہی رہے گا، چاہے کافروں کو یہ برا لگے۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ مزید اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور وہ اللہ ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو قرآن اور دین حق دے کر تاکہ وہ غالب کرے اس دین کو تمام باطل ادیان پر، چاہے مشرکوں کو یہ برا لگے۔ مسند احمد میں حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ روئے زمین پر کوئی گھر یا جھونپڑا ایسا نہ رہے گا جس میں اللہ اسلام کو داخل نہ کر دے گا۔ صحیح مسلم میں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمام روئے زمین کو میرے لیے لپیٹ دیا اور میں نے اس کے تمام مشارق و مغارب کو دیکھ لیا، اور بے شک میری امت کی حکومت ان تمام مشارق و مغارب کے ملکوں پر قائم ہوگی۔ وادی کوہسار میں غرق شفق ہے سحاب، لال بدخشاں کے ڈھیر چھوڑ گیا آفتاب۔ 8ویں بند کے اس شعر میں اقبال نے ماضی کے واقعات کے لیے شفق میں ڈوبتے ہوئے بادل کا استعارہ استعمال کیا ہے۔ اس طرح کا بادل غروب آفتاب کے بعد بھی زمین پر تھوڑی دیر تک روشنی منعکس کرتا رہتا ہے، جس کو اقبال نے لال بدخشاں کے ڈھیر سے تشبیہ دی۔ یہ موتیوں کا ڈھیر انسان کی تاریخ کے وہ عظیم واقعات ہیں جن میں سے چند ایک کا ذکر اقبال نے اس نظم میں کیا ہے۔ اس نظم میں جن بڑے بڑے واقعات کا حوالہ دیا گیا ہے، ان کو مد نظر رکھ کر آج کے ان دور کا انسان اپنی منزل کے لیے ان سے رہنمائی حاصل کر سکتا ہے۔ سادہ و پرسوز ہے دختر دہقاں کا گیت، کشتی دل کے لیے سیل ہے عہد شباب۔ اس شعر میں اقبال نے ایک دیہاتی لڑکی کے گیت کے سادہ انداز میں دنیا کی مقتدر قوتوں کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا کہ جس طرح جوانی کا دور دل کے لیے ایک زوردار سیلاب ہوتا ہے، اسی طرح سے تمہارے فیصلے عالمی مضمرات رکھتے ہیں، اس لیے تمہارے نظریات اور عقائد کا ٹھیک ہونا بے حد ضروری ہے۔ آب روانے کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کا خواب۔ جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے، یہ نظم اقبال نے اسپین کے شہر کرتبہ میں لکھی تھی، جو کہ دریائے کبیر کے کنارے پر آباد ہے۔ اس شعر میں اقبال نے دریائے کبیر کے پانی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تو اتنا پرانا ہے کہ تو نے کئی قوموں کے عروج اور زوال کے زمانے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، لیکن شاید تو نہیں جانتا تیرے کنارے بیٹھ کر
میں اب کسی اور زمانے کا خواب دیکھ رہا ہوں جس تک تمہاری سوچ بھی شاید نہیں پہنچ سکے۔ اقبال کے نظریات کے مطابق وہ زمانہ ایسا ہے جس میں اسلام کو ایک عالمی منشور کی حیثیت سے دنیا میں تسلیم کر لیا جائے گا۔ عالم نو ہے ابھی پردہ تقدیر میں، میری نگاہوں میں ہے اس کی سحر بے حجاب۔ اوپر والے خیال کو جاری رکھتے ہوئے اقبال نے کہا کہ وہ نیا زمانہ جس کی آمد کا فیصلہ تقدیر کر چکی ہے ابھی تک دنیا کے سامنے نہیں آیا، لیکن میں اس کی آمد کو یقین کی آنکھ سے دیکھ رہا ہوں۔ اور اقبال کے خیال کے مطابق آنے والا وہ زمانہ غلبہ اسلام کا زمانہ ہے۔ پردہ اٹھا دوں اگر چہرہ افکار سے، لا نہ سکے گا فرنگ میری نواؤں کی تاب۔ اس شعر میں اقبال نے ایک خدشے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میں اگر اپنے افکار سے پردہ ہٹا دوں تو اہل مغرب ان کو برداشت نہیں کر سکیں گے۔ اقبال کے نظریات یہ ہیں کہ مستقبل قریب میں ساری قومیں اسلام کی سچائی پر متفق ہو جائیں گی اور اسلام ایک عالمی نظام کی حیثیت سے دنیا میں امن، خوشحالی اور انسانی آزادی کا باعث بنے گا۔ جس میں نہ ہو انقلاب، موت ہے وہ زندگی، روح امم کی حیات، کشمکش انقلاب۔ ایک اور دفعہ دنیا کی قوموں کو مخاطب کرتے ہوئے اقبال نے نصیحت کی کہ تبدیلی کے لیے ہر وقت تیار رہنا ہی زندگی ہے، جبکہ اسٹیٹس کو میں کنات کرنا موت کے برابر ہے، اور تبدیلی کے لیے ہمہ وقت جدوجہد قوموں کی زندگی ہے۔ صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم، کرتی ہے جو ہر زمان اپنے عمل کا حساب۔ وہ قومیں جو اپنے آپ کا محاسبہ کرتی ہیں اور غلطیوں کو ٹھیک کرتی ہیں، وہ قومیں طاقت اور قوت میں اس قدر زبردست ہوتی ہیں جیسے موت کے ہاتھ میں تلوار۔ ظاہر ہے دنیا پر غلبہ اور رہنمائی ایسی قوموں ہی کے مقدر میں لکھی جاتی ہے۔ نقش ہیں سب نا تمام خون جگر کے بغیر، نغمہ ہے سودائے خام خون جگر کے بغیر۔ اقبال نے اس نظم کا اختتام انہی خیالات اور الفاظ کے ساتھ کیا جن کے ساتھ یہ نظم شروع ہوئی تھی۔ محنت اور لگن کے بغیر کوئی کام مکمل نہیں ہو سکتا، جس طرح کوئی نغمہ سخت محنت کے بغیر محض ایک غیر مرتب کوشش ہے اور اس کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اختتام میں ناظرین اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے خون جگر کو بروئے کار لا کر غلبہ اسلام کی عظمت رفتہ کو بحال کرنے کی ہمت، صلاحیت اور توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سلسلہ روز و شب نقش گر حادثات، سلسلہ روز و شب نقش گر حادثات، سلسلہ روز و شب اصل حیات و ممات۔ تجھ کو پرکھتا ہے یہ، مجھ کو پرکھتا ہے یہ، تجھ کو پرکھتا ہے یہ، مجھ کو پرکھتا ہے یہ، سلسلہ روز و شب سرفی کائنات۔ اول و آخر فنا، ظاہر و باطن
فنا اول و آخر فنا ظاہر و باطن فنا نقش کہن ہو کے نو منزل